سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں ہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب آپ کو کائنات میں، اس پوری کائنات کے اندر اور آپ کے اپنے وجود میں اپنے حق ہونے کی نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ اللہ کی حقانیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت جو ہے وہ آپ پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے. جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچز دنیا میں پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہی لوگ قرآن پاک کے قریب قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ چھپتی ہے، سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے. تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ معرفت الہی ہے. ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تو نیند تو بہت دور کی بات، سینہ اور نوم دو لفظ استعمال کیے ہیں. نوم نیند کے لیے، سینہ اونگ نوڈ کے لیے یوز ہوتا ہے انگلش میں، اسے ہلکا جسے ہم اونگ اور انگلاوا کہتے ہیں. اللہ اس سے بھی مبرہ ہے، اس لیے اللہ نیند سے تو عام بات ہے، ہلکی اونگ سے بھی مبرہ ہے، پاک ہیں. اللہ کو ہلکی بھی اونگ نہیں آتی. پاکستان اگر سارا سو رہا ہوتا ہے تو ناروے سارا جاگ رہا ہوتا ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ تو ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو تمام جہانوں کے رب ہے. تو وہ ذات اونگ کیسے سکتی ہے، وہ غافل کیسے ہو سکتی ہے؟ کائنات کا پورا نظام، ان الحکم الا للہ، بادشاہت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چل رہا ہے. تو اللہ آگے کا آیت الکرسی اصل میں چاہ رہا ہوں، چونکہ ہم ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہمیں اللہ کے حق ہونے کی اور اللہ کی حاکمیت کی سمجھ آ جائے، اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے. تو وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو لپیٹ رکھا ہے. اس سے تھوڑا سا پہلے میں زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو سسٹم ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، پھر سمجھ آئے گی یہ کرسی کتنی بڑی چیز ہے. یہ ہمارا جو خلا کا نظام ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے. انسان کے پاس تو اب پاور آئی ہے نا کہ وہ ڈفرینٹ قسم کے خلائی شٹلز یوز کرے، ڈفرینٹ قسم کی مطلب ریسرچز کرتے ہوئے فاسٹ سسٹم کے تحت کائنات سے فضا کی طرف اڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ فضاؤں کو چیرتا ہوا یہ اگلی سیاروں پہ قدم رکھے. کئی سیاروں کی طرف یہ چلا بھی گیا ہے. مگر اللہ پاک نے چیلنج کیا سورہ رحمان میں کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے پہلے یہاں جنوں کو مخاطب کیا، ان کے پاس پہلے ہی سے پاور ہے. ایک پاؤں یہاں، دوسرا پاؤں دوسرے بر اعظم میں رکھ سکتا ہے جن، جو احادیث اور صحیح قسم کے بڑے آئمہ ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اللہ نے اس کو پہلے سے اس کی پاور دی ہوئی ہے. تو اللہ دونوں کو چیلنج کر رہا ہے، جن و انس دونوں کو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ تم جن و انس میرے زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے الا بسلطان، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت کے بغیر. اگر آپ نے کوئی ٹرائی کر بھی لی، اپنی کوئی کوشش کر لی ایسی، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگلی آیات ہیں کہ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، آپ پر آگ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. فلا تنتصران، آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اب سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے، قرآن پاک بھی یہی بات کر رہا ہے کہ یہ فضا جو پھیل رہی ہے، اولڈ تھیوری میں ڈاکٹر آئنسٹائن کی تھیوری ہے، اس میں ایک بڑا مائنر سا کہہ لیجیے اس کو، اب مائنر ہو گیا، پہلے تو بڑے لیول کا تھا. اگر ایک ایسا جہاز آپ تیار کر لیں جس کی رفتار 1,96,626 کلومیٹر پر فی سیکنڈ، یہ بجلی سے تیز رفتار ہے. ادھر ایک بٹن لگا ہو نا تو تقریباً 1.5 لاکھ مربع میل پہ بلب لگا ہو، ادھر سے آن کریں، اس بٹن کو دبا دیں تو 1 سیکنڈ لگے گا وہاں لائٹ کے آن ہونے میں. مگر اس سے بھی اگر آپ ایک تیز رفتار جہاز تیار کر لیں، اس سے آپ خلا میں دوڑنا شروع کریں، خلا سے باہر نکلنا چاہیں، تو 100 سال کے بعد آپ وہیں کھڑے ہوں گے جہاں سے دوڑے ہیں، کیونکہ کائنات اور پھیل رہی ہے.
آپ کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے. مگر اب جو کرنٹ تھیوریز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں اگلے لمحے میں کائنات جتنی ہے اتنی اور پھیل رہی ہے. ضمن میں ایک حدیث یاد آ گئی, آخری درجے کا مسلمان جو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا, اس کی جنت اس کائنات سے 10 گنا بڑی ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے 100 گنا بڑی ہوگی. تو کائنات کا نظام پھیل رہا ہے نا, اللہ اس کو پھیلا رہے ہیں. اب میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ کائنات خود اتنی بڑی ہے, تو اللہ کیا فرما رہے ہیں, وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو لپیٹا ہوا ہے. کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کرسی کی مثال اس کائنات جو کائنات کو لپیٹے ہوئے ہے, عرش ایک بہت بڑا بحر بے کراں میدان, تا حد نگاہ تھک جائے مگر اس کے کنارے نظر نہ آئے. عرش اتنی بڑی چیز ہے, اور اس کے سامنے یہ کرسی جو زمین و آسمان کو لپیٹے ہوئے ہے, اس کی مثال ایک رنگ جو رنگ ہم ہاتھ میں پہنتے ہیں, ایسی حیثیت ہے کرسی کی عرش کے سامنے. تو میری بات اصل میں شروع یہاں سے ہو رہی ہے. اللہ سورہ یاسین ہے, آخری آیات ہیں کہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں, جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی بادشاہت ہے. یہ کائنات بھی, کرسی بھی, عرش بھی, اللہ تو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے. اللہ کی قوت جو ہے, وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِ مُحِيطٌ, اللہ ہر چیز پہ محیط ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا, ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کی معرفت کو, اللہ کی حاکمیت کو, اللہ کی بڑائی کو, ہم ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر, تو عربی میں اکبر کا مطلب ہے کہ جس کی سیمپل, جس کے ساتھ کوئی تشبیہ دی ہی نہ جا سکے, سب سے بڑی ذات, جس سے بڑا کچھ ہو ہی نہ سکے, جس کی ہر چیز پہ گرپ ہو, جس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز ماورا نہ ہو. تو دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کی صحیح معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.